ہلیلویا۔ نئے عہد نامہ میں سے یعقوب رسول کا خط چوتھا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ ہلیلویا۔ لکھا ہے یعقوب چوتھا باب اس کی 7ویں آیت سے، بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے۔ خدا ان کے سامنے فروتنی کرو، تمہیں سر بلند کرے گا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ Praise the Lord. خدا کی تعریف۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں، اس لیے ہلیلویا، آج کا دن مبارک ہے کہ ہم خداوند کے حضور زندہ سلامت موجود ہیں۔ آمین۔ یاد رکھیے، جب ہم خدا کے حضور آ جاتے، میں اکثر اس بات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب ہم خالق کے سامنے آ جاتے ہیں، جب ہم کریٹر کے، تخلیق کرنے والے کے سامنے آ جاتے ہیں، پیدا کرنے والے کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر بھول جائیے کہ آپ اس حالت میں ہیں، صرف اس بات کو انجوائے کریں کہ ہم بادشاہ کے سامنے موجود ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے موجود ہیں۔ یہ اس سے بڑی اور کیا بلیسنگ ہے کہ ہم بادشاہ سے ملنے روبرو بیٹھے ہوئے ہیں اور بادشاہ ہم سے ملنے کے لیے اترا ہو۔ ہمیں آج کا جو مضمون ہے وہ ہے فتح، وکٹری۔ یاد رکھیے، اس زمین پر رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کے مقابلے ہوتے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے کو لے لیجئے، کھلاڑی انڈیویجول اکیلے بھی کھیل کھیلتے ہیں اور ٹیموں کی صورت میں کھیل کھیلا جاتا ہے۔ دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، دو کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ ہے، دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں محنت کرتے ہیں۔ دونوں کی کوشش ہوتی ہے کہ میری تیاری زبردست ہو۔ دونوں اپنا زور لگاتے ہیں، اپنے جسم کی تربیت کرتے ہیں۔ اگر وہ پہلوان ہے تو وہ مسلز بنائے گا، اگر وہ کھلاڑی ہے تو وہ اسٹیمنا بڑھائے گا، اگر وہ کشتیاں لڑنے والا ہے تو اسے ٹیکنیکس آنی چاہیے۔ اپنی اپنی فیلڈ میں محنت کرتا ہے کھلاڑی، اور مقابلے کے وقت جیتتا وہ ہے جس کی تیاری زیادہ اچھی ہوتی ہے، جو زیادہ اچھے طریقے سے تیار ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ انڈیویجول اکیلے بندے کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ٹیم کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ یہ ٹیمیں، چاہے فٹ بال کی ٹیم ہو چاہے کرکٹ کی ٹیم ہو، وہ تیاری کرتے ہیں۔ اور آپ نے اکثر ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا کہ کیسی سخت ٹریننگز ہوتی ہیں ان کی، کیسا ان کو رننگ کرواتے ہیں، کیسے ان کو ویٹ اٹھواتے ہیں، پھر ان کی مختلف کرالنگ کراتے ہیں، پہاڑ چڑھاتے ہیں تاکہ ان کے مسلز مضبوط ہو جائے، تاکہ جب وہ میچ کے دوران کھیلیں تھکے نہ، انجرڈ نہ ہو، اور انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اینڈ کیا ہوتا ہے؟ وکٹری۔
کھلاڑی کہتا ہے میں وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہوں، ٹیم کہتی ہے میں وکٹری سٹینڈ پر کھڑی ہوں۔ آج میں جس تیاری کی بات کرنے والا ہوں اس کا تعلق کسی کھیل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جنگ کے ساتھ ہے۔ کرسچنز ایوری ٹائم، غور سے بات سن لیجیے گا، مسیحی ہر وقت جنگ کی حالت میں ہے، اور انہیں جنگ کی تیاری کلام کے مطابق کرنی۔ یہ اسپرچل جنگ ہے۔ یہ ملک جو ہے اب تو کم ہو گیا ہے، لیکن پہلے مینول لڑائیاں ہوتی تھی، تلواروں سے، برچھیوں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، ہاتھیوں سے۔ بادشاہ نکلا کرتے تھے اپنی فوجوں کو لے کر، وہ نکلا کرتے تھے اور دوسرے ملک پر، دوسرے بادشاہ پر وہ حملہ کرتے تھے، اور کوشش ہوتی تھی کہ ہم ساتھ والے ملک کے اندر گھس جائیں اور اس کا علاقہ فتح کر لیں، وکٹری، اپنے ملک کو بڑا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن میں ایسی کسی جنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ اس جنگ کی بات ہے جو ایوری ٹائم ہر ایک مسیحی کو جس کا سامنا رہتا ہے، ایوری ٹائم آپ کو اور مجھے ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہنا۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جس میں دنیا کے ممالک، تقریباً سارے ممالک نے حصہ لیا۔ ایک جنگ عظیم اول اور دوسری جنگ عظیم دوئم۔ دوسری جنگ عظیم برطانیہ نے جیتی، گریٹ برٹن، اور آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جن کے دادا یا پردادا نے اس جنگ میں کہیں نہ کہیں حصہ لیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم، وہ جنگ برطانیہ نے کیسے جیتی؟ برطانیہ انگلینڈ کے اندر ایک وار روم تھا، جنگ کا کمرہ تھا، اور اس کے اوپر پوری دنیا کا سے نقشہ بنا ہوا تھا، اور وہ وہی وار روم میں کھڑے ہو کر سارے جرنیل، قیادت، عقل رکھنے والے، دانش رکھنے والے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ وہیں سے ساری جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہاں پہ کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے، اور وہ پوری جنگ انہوں نے اسی وار روم میں کی اور جیت گئے۔ اسٹریٹجی اچھی تھی، تربیت اچھی تھی، طریقہ کار اچھا تھا، ان کی زندگی کے اندر رول کرنا لکھا ہوا تھا، اور وہ آلریڈی آدھی دنیا سے زیادہ پر رول کر رہے تھے۔ وہ بادشاہ تھے، انہیں ملکوں کا پتا تھا، انہیں سرحدوں کا پتا تھا، انہیں کمزوریوں کا بھی پتا تھا، انہیں پتا تھا کہاں ہم نے کسی ملک کے اندر کیا کام کرنا ہے اور ہماری طرف لوگ ہو جائیں گے، وہ جانتے تھے۔ اور وہ پوری جنگ جو ہے وہ ایک وار روم میں لڑی گئی۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو بیان کروں کہ میں نے کہا کہ ہر مسیحی جو ہے وہ بھی جنگ کی حالت میں رہتا ہے۔ انگلینڈ نے دوسری جنگ عظیم وار روم میں جیت لی۔ آپ کو اور مجھے اس وار روم سے سیکھنا کیا ہے؟ ان کے پاس وار روم تھا، ہمارے پاس پریئر روم ہونا چاہیے، بولے ہاللیلویا۔ ہمارے پاس پریئر روم ہونا چاہیے۔ ان کے پاس جنگ کا کمرہ تھا، وہ وہاں پر اسٹریٹجیز بناتے تھے۔ میرے اور آپ کے پاس دعائیا کمرہ ہونا چاہیے، جہاں میں اور میرا آسمانی باپ ہو، جہاں میں اور میرا خدا ہو، وہ مجھ سے باتیں کرے اور میں اس سے باتیں کروں، میں اس کو باتیں بتاؤں اور وہ مجھے باتیں بتائے۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے تو مجھ سے مانگ، میں قومیں تیری میراث کے لیے دے دوں گا، اور وہ دے سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، بولے ہاللیلویا۔ اس کے پاس ہے، لیکن جیتے گا وہ جو پریئر روم میں بیٹھتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے رومز ہوتے ہیں،
میرے گھر ماڑے گھر دے اندر تو نہیں ہوندے، انہاں گھر دے ایک برآمدہ ہوندا ہے، 2 کمرے ہوندے تے کچن ہوندا تے بس ہوندا چاہیے سنتے. لیکن کیا آج سوچئے آپ کے گھر میں پریئر روم ہے؟ چاہے ایک کونا ہی مخصوص کر دیں، چاہے کسی جگہ کو خداوند کے حضور جھکنے کے لیے. ویسے تو آپ کا پورا گھر ہی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں مرضی بیٹھ کر دعا کر سکیں، آمین، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ نے کوئی جگہ محسوس کی تو جی خداوند گھر سارا ہی دے رہا ہے پر اے کونا خاص طور پہ دے رہا ہے؟ پریئر روم یہ وہ جگہ، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ اپنی کوٹھڑی میں جا اور کیا کر، دروازہ بند کر اور پوشیدگی میں اپنے باپ کے ساتھ باتیں کر. کنڈی لانے کا مقصد ہے سی کہ کوئی تینوں تنگ نہ کر سکے، اپنے رب نہ گلا کرتے ہیں. بولا ہالےلویا، ہے نا، تنگ نہ کوئی کر سکے، کوئی انٹرفیئر نہ کر سکے. او اس نے تجھے بڑی بڑی باتیں بتانی ہیں، تیرے حالات پر کیسے قابو پانا ہے، تیرے فنانس پر کیسے قابو پانا ہے، بیماری کو کیسے شکست دینی ہے، حالات میں کیسے بہتری لانی ہے، کیسے خاندان کو ابھارنا ہے، کیسے خاندان کو ترقی دینی ہے. وہ پریئر روم ہونا چاہیے. لیکن ہمارے گھروں میں پریئر روم کوئی نہیں ہوتا، چگلی روم ضرور ہوتا ہے، ایب جوئی روم ضرور ہوتا ہے. دوسروں کے خلاف بات کرنے کے لیے کونا ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، دعا کرنے کے لیے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ دعا کرنے کے لیے کیوں ہمارے پاس نہ جگہ ہے نہ وقت ہے؟ اسی لیے میں افسوس کے ساتھ بات کہنے لگا ہوں، یسوع مسیح کے لوگوں ہم ہارے ہوئے ہیں. پریئر روم کوئی نہیں ہے، ہم کیا ہے؟ ہارے ہوئے ہیں. اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے، ہم ہارے ہوئے ہیں. جیب میں پیسہ ہے، لگانے کا طریقہ نہیں آ رہا. جیبیں ہے، پیسہ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ مجھے اور آپ کو تو کلام نے کہا ہے کہ تم برگزیدہ نسل ہو اور شاہی کائنوں کا فرقہ ہو، شہزادے اور شہزادیاں ہو. ہم اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ بادشاہ کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے. بادشاہ کے ساتھ رابطہ کوئی نہیں ہے، جس کے اختیار میں نہ کوئی ایک ملک ہے، نہ کوئی ایک بر اعظم ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کو چلانے والا خدا ہے. ہم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا پسند نہیں کرتے، اسی لیے فتح کی بجائے ہم ہار جاتے ہیں. ہم ہارے ہوئے ہیں. عزیزو، اپنی لائف میں پریئر روم بنا کر دیکھیے. اپنی گھر کے اندر خدا کو ویلکم کیجئے. دیکھیے حالات کیسے آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے. آپ حالات کے کنٹرول میں ہیں. حالات آپ کو اٹھا کر کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے، کبھی ادھر پھینکتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے. آئیے آپ آسمان کے خدا کے حضور جھک جائیے، حالات آپ کے قابو میں آ جائیں گے. آپ کنٹرول کر سکیں گے. آپ اپنے ہاتھ میں حالات کو لے کر پھریں گے، حالات آپ کو لیے نہیں پھریں گے. حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اب انٹرنلی اندر سے اس کے حضور آ جائیے. ابھی جو تلاوت ہم نے کی ہے، کبھی اس کو غور سے دیکھا، میرے خیال یہ سب کو آتی ہے. ابلیس کا مقابلہ کرو، بڑا مزیدار، بڑا پاورفل، بڑی پاورفل آیت ہے. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے، بڑی زبردست بات ہے. تو کیا میں اور آپ اس حالت میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس حالت میں تو نہ میرا روزہ کسی کام کا ہے، نہ دعائیں کسی کام کی ہیں. میں اس حالت میں کلام کرتا ہے تو اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے، کیونکہ تیرا تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر میں ویلیویبل کب بنوں گا؟ پھر میرا روزہ کس دن بابرکت ہوگا؟ پھر میری دعائیں کس دن کارآمد ہوں گی؟ پھر میری جو ذات ہے وہ ویلیویبل کب ہوگی؟ اس آیت کا پہلا حصہ آپ کو ویلیویبل بنائے گا. کیا ہے پہلا حصہ؟ کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے مل کر پڑھتے ہیں. اس آیت کا پہلا حصہ ہے بس، بولیے بس، خدا کے تابع ہو جاؤ اور
ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگے گا۔ ہم تابع نہیں ہیں لیکن ابلیس کو تابع کرنا چاہتے ہیں، وہ تابع نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ سے کب ڈرتا ہے وہ؟ ہم ہیں کیا؟ ہم تو وہ ہیں جو اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، وہ ہمیں اپنے اشاروں پر کھلاتا ہے، وہ ہماری زبان کو برکت دینے کے لیے اور لعنت دونوں کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ وہ تو میں ایسے ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے عزیزوں، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اگر ہم اکیلے ہیں۔ ہماری ویلیو تب ہے جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں، جب ہم اپنا آپ خدا کو سونپ دیتے ہیں، جب ہم اپنے خیال خدا کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، جب ہم اپنی ساری طاقت، اپنا سارا روپیہ پیسہ کہتے ہیں خدا تیرا ہی ہے، تو نے دیا ہے، میری حکمت کچھ نہیں ہے، میرا تجربہ کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تو ساتھ ہی جیسے ہی ہم اس کے تابع ہوتے ہیں ابلیس ہمارے تابع ہو جاتا ہے۔ ابلیس اس لیے ہمارے تابع نہیں ہوتا کیونکہ ہم خدا کے تابع نہیں ہیں، ہم اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، ابلیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آئیے ہم خدا کے کنٹرول میں چلے، ابلیس ہمارے کنٹرول میں آئے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ تابع ہوں گے ابلیس بھاگ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ رومیو کے نام تھا، دیکھیے جلدی سے، رومیو 8واں باب اس کی 35ویں آیت۔ پریز دی لارڈ۔ 35ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم دن کھاتے ہیں، دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر غور سے سنیے گا، ہماری حالت ایسی ہے، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ ہلیلویا۔ مسیح میں فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ مسیح میں، مسیح کے بغیر نہیں، تابعداری کے بغیر نہیں، فروتنی کے بغیر نہیں، جھکنے کے بغیر نہیں۔ اگر ہم اپنی ذات میں سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بے وقوفی اور کسی دھوکے کا شکار ہیں۔ ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک یسوع ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر وہ ہے بھاگ بھی جائے گا اور پھر فتح سے بڑھ کر غلبہ بھی ہمارا نصیب بن جائے گا۔ فتح اور غلبہ، پرماننٹ ہولڈ، غالب آ جانا، پرماننٹ ہولڈ آپ کا ہو جائے گا۔ خالی وکٹری نہیں ملے گی، کیونکہ اکثر اوقات جیتنے والا محنت کر کے جیت جاتا ہے لیکن اسے قائم نہیں رکھ پاتا، اس وکٹری کو قائم نہیں رکھ پاتا، وہ کہیں نہ کہیں دم چلا جاتا ہے۔ لیکن خدا جس کو سرفراز کرتا ہے، خدا جسے فتح بخشتا ہے، اسے صرف فتح نہیں بخشا بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ بھی دیتا ہے، قائم رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے، مسلسل بحال رہنے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یشوع کی کتاب میں دیکھا ہے، آئیے ذرا فتح سے بڑھ کر غلبہ کو ہم دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب میں۔ آئیے ذرا پرانے عہد نامہ میں یشوع چھٹا اور اس کی 20ویں دیکھیں۔ یشوع چھٹا باب، ذرا پڑھ دیجئے گا میرے لیے۔ پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے۔ سنیے، پس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکے۔
اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی تو انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی. اور دیوار بالکل گر گئی. وہ دیوار پتہ ہے کتنی بڑی تھی؟ نہ 9 انچ کی تھی، نہ 13 انچ کی تھی، نہ 18 انچ کی تھی. اتنی بڑی دیوار تھی کہ 2 راتھ اس کے اوپر چل سکتے تھے. اتنی بڑی دیوار تھی. اور یرو کا شہر جو تھا وہ اس وقت سب سے محفوظ ترین ارض، سب سے حفاظت والا. اسے کوئی سر نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس شہر کو سر نہیں کر سکتا تھا. پھر کیا ہوا کہ وہ دیوار صرف لوگوں کے للکارنے سے گر گئی. اتنی مضبوط دیوار کہ دیوار لوگوں کے للکارنے سے گر گئی. کیا ہوا؟ آئیے اس بھید کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ دیوار جو تھی وہ انسان کی طاقت سے ہی ٹوٹ سکتی تھی. اس دیوار کو توڑنے کے لیے یشوع اور بنی اسرائیل خدا کے تابع ہو گئے. بولے ہیلیلویا. وہ اس کے تابع ہو گئے، وہ اس کے حضور جھک گئے، وہ خدا کے قدموں میں آ گئے. انہوں نے خدا کے حضور سے کیا، انہوں نے خدا سے کہا یہ دیوار نہیں ٹوٹ سکتی ہے. یہ دیوار انسان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ دیوار ٹوٹی نہیں سکتی. 2 رات جس پر سے آرام سے چل سکتے تھے، 2 رات کم از کم اتنی جگہ لیتے. 2 ٹانگیں لا لو وہاں سے وہاں تک. اتنی بڑی دیوار چوڑی دوڑ سکتے تھے، اور دوڑنے کے لیے اسپیس چاہیے دونوں سائڈوں میں. بندہ تو دوڑ نہیں سکتا. اور اوپر سے دیوار سے وہ دیکھتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہ کیا آگے ہیں؟ وہ انہوں نے ہماری دیوار توڑ رہی ہے، انہوں نے ہماری دیوار کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یہ تو زبردست حفاظت کی دیوار ہے. لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے؟ خدا کا وعدہ ہے میرے تابع ہو جاؤ تو ابلیس تم سے بھاگ جائے گا. میں تمہیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دوں گا. یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ بنائے عالم سے آج کے دن تک پورا کرنے کے لیے تیار. خدا نے یشوع سے کہا کہ ڈیلی جو مسئلہ پاک جن کے پاس ہتھیار ہے وہ آگے آگے چلے. عہد کا صندوق تمہارے ساتھ ہو، اور 7 کائن 7 نرسنگے لے کر آگے آگے چلے اور پھونکتے جائیں. اور صبح نکلنا اور 1 چکر لگا کے اپنے خیموں میں واپس آ جانا. 6 دن تک تم ایسے ہی کرنا. اور کوئی دوسری بات نہیں. سنیے بڑی زبردست بات ہے. صرف نرسنگے پھونکے جائیں گے، صرف نرسنگوں کی آواز آئے گی اور کوئی کسی کی آواز نہیں آئے گی. اور وہ کتنے زیادہ لوگ تھے؟ لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ تھے. اور یشوع لیڈر ایسا تھا، اس کی بات سن کے خاموشی کے ساتھ وہ ڈیلی 1 چکر لگا کر آتے تھے. آگے ہتھیار والے، پھر خدا کا صندوق یعنی کہ پریزنس آف گاڈ، یعنی کہ خدا خود وہاں پر موجود تھا. اور یشوع اور بنی اسرائیل اس کے تابع تھے. اور ڈیلی 1 چکر. پھر خدا نے کہا 7ویں دن تم نے 7 چکر لگانے. کتنے؟ 7 چکر لگانے ہیں. پیٹرن وہی ہوگا. اسلحے والے اگے،
खुदा का संदूक 7 काहिन नरसिंगे फूंकते हुए जाएंगे, 6 दिन एक चक्कर लगाकर वापस, 7वें दिन 7 चक्कर लगाने हैं। और यीशु को खुदा ने कहा कि 7 चक्कर जब पूरे हो जाएंगे तो तू लोगों से कहना कि जिस तरह नरसिंगों की आवाज बुलंद होती जाएगी तुम ललकारना, और जब तुम ललकारोगे तो मौजज़ा देखोगे, जब ललकारोगे तो खुदा का जलाल देखोगे, जब तुम ललकारोगे तो फतह तुम्हारा नसीब बन जाएगी। और यीशुआ ने वैसा ही किया और लोगों ने वैसा ही किया। जब 7वां चक्कर पूरा हो गया, नरसिंगों की आवाज बुलंद हुई और सबने यक दिल होकर यहोवा के नाम की ललकार को ऊंचा किया। वो दीवार जो कोई तोड़ नहीं सकता था वो गिर गई, उसकी कोई हैसियत नहीं रही। और लिखा है और इस्राएली चढ़ गए, हर एक इस्राएली अपने सामने से चढ़ा और उसके रास्ते में जो आया उसे खत्म कर दिया। उन्होंने जानवरों को भी मुका दिया, उन्होंने बूढ़ों बच्चों जवानों को भी मार दिया। सिर्फ सोना चांदी पीतल और जो धात के बने हुए बर्तन थे सिर्फ उनको रखा ताकि खुद के घर में शामिल कर सके, बाकी सब कुछ को खत्म कर दिया। ललकार कैसी है, ये पैटर्न है आपके लिए, बोल हालेलुया। ये आपके लिए पैटर्न है, ये आपके लिए तरीकाकार है, ये आपके लिए खुदा ने एक नमूना दे दिया है। जब ऐ मेरे भाई ऐ मेरी बहन तेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा, जब तू समझ रहा है, जब तू समझ रही है कि मेरे रोजे भी काम नहीं आ रहे, मेरी दुआएं भी काम नहीं आ रही, तो आज खुदा का कलाम सुन ले। खुदा तो तुझे फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है, लेकिन तेरे अंदर कमी ये है कि तू इब्लीस को तो भगाना चाहता है लेकिन खुदा के ताबे होना पसंद नहीं कर रहा। उसके ताबे हो जा, उसके सामने झुक जा, उसके हुजूर आकर कह मैं कुछ नहीं, मेरा घराना कुछ नहीं, मेरा माल और दौलत कुछ नहीं, मेरा हर एक चीज जो है वो तेरी ही तो दी हुई है, ये तेरी ही तो बदौलत है, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर देख वो तेरा मालिक होगा और हर चीज तेरे ताबे कर देगा, तेरे कंट्रोल में दे देगा, वो फतह से बढ़कर गलबा भी दे देगा। हालेलुया। नरसिंगे की आवाज किसी को पता कैसी होती है? किसी को पता? आइए आपको नरसिंगे की आवाज सुनाते हैं। और क्यों ही नरसिंगे की आवाज बुलंद होगी, आपके मुंह में जितनी जान है ना आपने उतनी जोर से हालेलुया बोल। जितनी आपके अंदर जान है, जितनी आप समझते हैं कि यहाँ पर मेरी पेट के अंदर से आवाज निकल सकती है, एक बार ही नहीं 10 सारी भी कह सकते हो। आप अपने बंधन टूटे हुए देखेंगे, बीमारियां टूटी हुई देखेंगी, मसाइल हल होते हुए देखेंगे। आप अभी अभी इसी वक्त हम इसे एक्सपीरियंस करेंगे। अभी हम उस आवाज को निकालने लगे हैं जिससे यरूब की दीवार टूट गई थी, लेकिन वो खुदा के ताबे थे। आज मैं और आप भी खुदा के ताबे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदा के हुजूर नारा लगाने के लिए तैयार हो जाइए। एक दफा नहीं 10 दफा, जब तक आप अंदर से सैटिस्फाई नहीं होते। हाँ, अब मैं इस बात के लिए तैयार कि मैं फतह से बढ़कर गलबा हासिल करूंगा। आइए भाई के साथ मिलकर आपको मैं ये नरसिंगे की आवाज सुनाने लगा, सुनिएगा।
اور یرو کی دیوار گر گئی. آج میں اور آپ نے بھی وہی کام کیا ہے. ہم للکارے ہیں, بندھن ٹوٹے ہیں. بولے ہاللیلویا. یسوع کے نام کو جلال کے لیے زوردار تعریف دیں گے. ہاللیلویا. بندھن ٹوٹے ہیں. فتح سے بڑھ کر غلبہ تیار ہے. تابع ہو جائیے, تابع ہو جائیے, آ جائیے, تابع ہو کر اس کے حضور جھک جائیے. وہ تیار ہے بحال کرنے کے لیے, وہ تیار ہے نیا بنانے کے لیے. وہ داؤد کے ساتھ تھا. بولے ہاللیلویا. وہ داؤد کے اندر تھا. بولے ہاللیلویا. اور داؤد اپنے سے کئی گنا بھاری دشمن کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے اور اسے للکارتا ہے اور اسے کہتا ہے میں اب کی تیرا گوشت بلکہ تیری ساری فلسطین فوج کا گوشت ہوا کے پرندوں کو کھلاؤں گا. اور سب سے بڑی للکار اس کی یہ تھی کہ تو بھالے اور برچھی کے ساتھ آتا ہے, تو ہتھیاروں کے ساتھ آتا ہے, تو لڑائی کے میدان میں لڑائی کا لباس پہن کر آیا ہے, لیکن میں کوئی لباس نہیں لے کر آیا, کوئی ہتھیار لے کر نہیں آیا, لیکن میں رب الافواج کے نام سے آتا ہوں اور ایک ہی پتھر اس بڑے بھاری بھرکم دشمن کو گرا دیتا ہے. ہاللیلویا. یہ تھا فتح کا نظارہ. فلاخن گھماتا ہے اور پتھر نکل کر جاتی جولیت کو لگ جاتا ہے. جاتی جولیت گر جاتا ہے. سنیے گا برکت کی بات, اس بڑے واقعہ میں سے نئی بات کو لے کر جائیے. پتھر لگ کر گرنا فتح تھا. اور داؤد کیا کرتا ہے؟ داؤد کو کچھ نہیں سوچتا. داؤد کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے. وہ گیا اور جاتی جولیت کی تلوار سے ہی اس کا سر کچل دیا. اور یہ تھا فتح سے بڑھ کر غلبہ. یہ تھا فتح سے بڑھ کر غلبہ. میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بائبل تو بھری پڑی ہے ایمانداروں سے, سورماؤں سے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیوں پریئر روم میں نہیں جاتے؟ یہ آپ کا پریئر روم ہے. آئیے, آئیے خدا کے گھر میں آئیے, آئیے اس کے حضور وقت گزاریے. جو چارجنگ آج آپ کی ہوئی ہے گھر والوں کی تو نہیں ہو سکی. جیسے چارج آپ ہوئے ہیں ایمان سے, روح سے, گھر والے تو نہیں ہوئے. جو آئے گا سو برکت پائے گا. بادشاہ کے حضور جو آئے گا وہی برکت پائے گا. میں اس دن ایک فیملی میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے انہیں سمجھا رہا تھا. میں نے کہا بادشاہ کا کیا موڈ ہے؟ بادشاہ کو آپ کی کون سی بات اچھی لگتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. یہ بادشاہ کو ہی پتہ ہے. بادشاہ کو آپ کے آنے سے پہلے آیا ہوتا ہے. بولے ہاللیلویا. اور وہ انتظار کرتا ہے جب آپ گھر سے چلتے ہیں. وہ نیت کو جانتا ہے, یہ میری بیٹی, یہ میرا بیٹا کیا نیت باندھ کر نکلا ہے. اور جب آپ یہاں سے اندر آتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, خوش ہو رہا ہوتا ہے. میری بیٹی نے اتنا حیادار لباس پہنا ہے. پریز دی لارڈ. میرا بیٹا اتنی اچھی نیت کے ساتھ آیا کہ گرمی ہے, سردی ہے, میں تو اپنے خدا کے حضور آج عبادت کرنے کے لیے جاؤں. یہ پرستش کرنے کے لیے کیسی نیت کے ساتھ لیڈر کھڑا ہوا ہے, جیسے ہیکل میں میر مغنی کھڑا ہوتا تھا تاکہ خدا کا طاقت لگے. اس کے اندر جھانکنے کی طاقت ہے. اس کا اتنا معیار ہے کہ وہ آپ کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. لیکن جو بادشاہ کے قدموں میں آئے گا برکت تو وہی پائے گا نا. ہاللیلویا. جو آئے گا برکت تو بادشاہ کبھی گھر کیا دے جانا, گھر نہیں دے جانا, بادشاہ کو لانا پڑتا ہے. سو آئیے, فتح چاہیے تو تابع ہو جائیے. فتح سے بڑھ کر غلبہ چاہیے تو آنا مت بند کیجیے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند بڑا مہربان ہے, وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 8ویں آیت. یوحنا کا پہلا تھا
Praise the Lord. तीसरा बाब, जो शख्स गुनाह करता है वो अब्लीस से है, क्योंकि अब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि अब्लीस के कामों को मिटा दे। हाँ जी, खुदा का बेटा जाहिर ही इसलिए हुआ था कि अब्लीस के कामों को मिटाए। मैं और आप इस भेद को समझे। बेटा आया इसलिए था कि पता दे और फिर उसके ऊपर गलबा भी अता करे। मसीह की मोहब्बत से हमें कौन सी चीज जुदा कर सकती? आइए इस फतह के भेद को ले लीजिए। ये फतह का भेद है कि जो उसके साथ वफादार है वो उसके साथ वफादार हो जाता है। जो खुदा के साथ वफादारी करता है, खुदा उसे वफादार होते हुए बरकत से माला माल करता है। अब्लीस का मुकाबला अकेले ना कभी करें। आप अकेले करने की कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। आप अकेले उसका बिगाड़ कुछ नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ यीशु है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपके साथ यीशु नहीं है, आप अब्लीस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लिख ले कहीं, सुनहरी आयत है, सुनहरी आयत नहीं बल्कि बात है जो पाक रूह ने मेरे दिल में अभी डाली। अगर यीशु आपके साथ नहीं है, अब्लीस आप पर अटैक करेगा और अब्लीस जीत जाएगा। लेकिन अगर यीशु आपके साथ है तो फिर अब्लीस आपसे भागेगा दूर, क्योंकि वो आपसे नहीं डरेगा, आपके अंदर जो यीशु है उससे डरेगा, क्योंकि उसने तो हमेशा उसे हराया है। अब्लीस आपको कभी कहेगा लाइट नहीं है, कभी कहेगा मौसम बड़ा खराब है, गर्मियां बड़ियां ने। तो याद रखियो, जो तुहानू गर्मी तो डरांदा ना, ते आण उन्हें तुहानू सर्दी नू भी नहीं देना। पहले उन्हें गर्मी तो डराना, तो फिर उन्हें की कहना सर्दी बड़ी है। तो आप तो डर के तो गए, उस पर गालिब आइए, उस पर गालिब आइए। कहिए ना, गर्मी भी उसी ने बनाई है, सर्दी भी उसी ने बनाई है। मैं उसके हुजूर जाऊंगा, गर्मी में भी वो मेरा खुदा है और सर्दी में भी वो मेरा खुदा है। हालेलुया। मौसम से मत डरा करें। कौन सी चीज हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा करते? आइए, न नंग, न भूख, न बीमारी, न खाल, न लड़ाई, न झगड़े, न तकलीफें, न मुखालफत, कोई चीज अपनी यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। आइए, अपने आप को, अपने घराने को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने शौहर को खुदा के ताबे कर दीजिए और फिर मुकाबला कीजिए। अपने घर के फिर रूम को आबाद कीजिए। आपका जहां दिल करे कपड़ा बिछाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, वो दुआ रूम बन जाएगा। लेकिन ऐसी जगह का इंतखाब कीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। उसके साथ बातें कीजिए। गैर जुबान सिर्फ यहां पर आकर ना बोला करें, घर में भी बोला करें, ईद गाते हुए भी बोला करें। उर्दू जुबान नहीं आती, पंजाबी आती है, पंजाबी वो ना बोलो होंगी है। पंजाबी किने बनाई है? खुदा ने बनाई है, तो होंगी है, उधर बोलो। आपका खुदा चाहता है कि उसके साथ कनेक्टेड हो जाइए और वो आपको पावरफुल बना दे। अब ये आप पर है, आप उसके साथ रहकर फतहमंद बनना चाहते हैं या अब्लीस के साथ रहकर कमजोर होना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको फतह देना चाहता है, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है। मेरे अजीज भाई, मेरी अजीज बहन, यीशु मसीह के बगैर फतह मुमकिन नहीं है। आइए आज यीशु को साथ लेकर जाएं और ललकार में यीशु होगा तो अब्लीस घर से भाग जाएगा। मैं आपको एक खास बात बताऊंगा। कई लोग बुलंद आवाज से दुआ करने के बड़े खिलाफ होते हैं, उनकी मर्जी। मैं आपको एक सवाल देता हूं, आपके घर में चोर आ गया, खुदा न खास्ता, आप उसे क्या कहकर भगाएंगे?
ان کے کہ پلیز چور بھائی میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، اب آپ چلے جائیں. جائے گا؟ ان کے کہ ہوئے تو فلانے کا منڈا ہے، کدھر؟ چور، بھاگ جاؤ. ایسے جائے گا؟ جدھر ٹانگ پھڑ کے کیڑا بھاگے گا، وہ جو مرضی ہوگا، کیونکہ وہ چور ہے اور آپ مالک ہیں. مالک کی للکار اور چھوٹے دا ڈر انہوں بجھا دے گا تو ابلیس کہتے بھاگے گا. اگر آپ اس کے سامنے منٹ لگے ہو، انہوں دبکا مارنا پینا. اور آپ کے دبکے میں دم اس دن ہوگا جس دن یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہوگا. بولے ہاللیلویا. آپ کے دبکے میں دم اس دن ہوگا جس دن یسوع آپ کے منہ میں سے کہے گا، اور اس کو آواز آپ کی نہیں جائے گی، اس کو آواز وہ آئے گی جو صلیب پر سے آئی تھی. تمام ہوا اور وہی آواز سن کر آج تک وہ ڈرا ہوا ہے. اور جب آپ اسے دھمکائیں گے اور ڈرائیں گے، اسے آپ کی آواز نہیں آئے گی، آپ کے اندر سے یسوع کی آواز آئے گی. سو آئیے فتح مند زندگی گزاریں. یسوع کے ساتھ فتح مند زندگی ہے اور یسوع سے دور کمزور اور لاغر زندگی ہے. آئیے زورآور زندگی گزاریں اور خداوند میں مسرور رہیں. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں اور خداوند کے